مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی، بہرحال علماء کو تو پتہ ہوگا، یہ لوگ جنہیں حدیث و قرآن کی ایک غلط تعویل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے در پہ کیوں ہیں؟ اللہ اعلم۔ کبھی کسی بات پہ تعویل ہو رہی ہے، کبھی کسی بات۔ بھئی اصل بات یہ ہے، قرآن کے اتارنے والا رب ہے، لانے والا جبریل ہے، اور جس پہ اترا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے، اللہ نے آپ کو سمجھایا، آپ نے صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے پوری امت کو سمجھایا۔ تو اب قرآن کی ہر آیت میں ہم یہ دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا۔ اسی لیے میں آپ کو بتلاؤں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کوئی مسئلہ دیکھنا ہوگا، سب سے پہلے تو وہ قرآن میں تلاش کرتے۔ اگر وہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے تو دوسری بات ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، اتفاق سے حدیثیں دو مل گئیں، تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا کس حدیث پہ عمل ہے۔ اس کے بعد اگر خلفائے راشدین کے عمل بھی نہ ملے اس حدیث، پھر دیکھتے ہیں عشرہ مبشرہ نے کس حدیث پہ عمل کیا ہے، ان کا بھی نہ ملے، پھر اصحاب بدر کو دیکھتے ہیں کہ اصحاب بدریوں میں کسی نے کیا عمل کیا ہے۔ اتنی محنت کر کے، تحقیق کر کے پھر وہ مسئلہ لکھتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ جو مرضی ہے لکھ دو۔ اب مثال کے طور پہ رفع یدین کا مسئلہ ہے، میرا اعتراض مقصد نہیں ہے، یاد رکھا کرو، میں الحمدللہ کبھی اعتراض نہیں کرتا، اور جو ہمارے بھائی رفع یدین کرتے ہیں نہ میں ان کی کبھی مخالفت کرتا ہوں، ان کی نمازیں بھی حق ہیں، صحیح ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کی بھی صحیح ہیں، لیکن تحقیق کریں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کرتے تھے؟ خلفائے راشدین کا تو پہلے دیکھیں نا مسئلہ۔ وہ تو یہی ملتا ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے۔ سب سے بڑی فقیہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ بھی نہیں کرتے تھے، اور اس حدیث کا جو راوی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے، اس کو حجت اللہ علی الخلق بھی کہتے ہیں، وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑا کرے، جو بھی ائمہ کے قول ہیں وہ بغیر کسی دلیل کے نہیں ہیں، یا دلیل قرآن میں ہوگی، یا حدیث میں ہوگی، یا اجماع میں ہوگی، یا قیاس میں ہوگی، اور قیاس کا حکم بھی قرآن میں ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ میری شادی 1 سال پہلے ہوئی، مجھے نہیں پتا، میرے شوہر کو کوئی عورت پسند تھی، ایک بچہ بھی ہے، لیکن میرے سسر نے زبردستی کی میرے شوہر پر۔ اب میرا ایک بچہ بھی ہے، لیکن میرا شوہر اس غیر عورت سے ملتا ہے دفعہ ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو، وہ بھی اگر اس کی بیوی ہے تو شریعت نے اس کو 4 کی اجازت دی ہے، اس میں چڑھنے کی کون سی بات ہے؟ اور خاص طور پہ یہی ہمارے ملک میں جو ہندوؤں کی رسم ہے نا جی، کہ پہلی بیوی دوسری کو دشمن سمجھتی ہے، یہی بات ہے جو گھر تباہ کر دیتی ہے۔ یہاں دیکھو عرب میں 4 بیویاں ایک گھر میں رہتی ہیں۔ اچھا، اللہ کی شان یہ، میں نے ایسے گھر بھی میں جانتا ہوں کہ ایک بیوی کے بچے دوسری پالتی ہے، اس کے بچے یہ پالتی ہے، اس کے بچے اسی دوسری ماں کو ماں کہتے ہیں، اس کو ماں ہی نہیں کہتے۔ سب کا لباس برابر، سب کی رہائش برابر، سب کا خرچہ برابر، آنا جانا برابر۔ اگر کبھی حج پہ ہیں، سب کے سامنے بیٹھ کے قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا قرعہ نکلے گا اس کو لے کے جائیں گے، تو کیوں لڑائی ہو؟ میری بیٹی لڑائی شڑائی چھوڑ دے، بلکہ تم خاوند کے ساتھ اور زیادہ خوش ہو کے پیش آؤ، اور اس کے آنے سے پہلے تھوڑا سا میک اپ شیک اپ، سگار بھی کیا کرو۔ یہ تو نہیں جب وہ گھر میں آئے تو دیکھے ایک ڈائن بیٹھی ہوئی ہے، تو اب وہ دوسری بیوی کے پاس نہیں جائے گا تو کیا کرے گا؟ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت ہے۔ اسی لیے کیوں لوگ نعوذ باللہ طوائفوں کے پاس جاتے ہیں؟ وہ کچھ زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، جن کی شکل اگر آپ دل کو دیکھیں تو آپ کو تھوکنا بھی پسند نہ آئے، ان کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ بن سنور کے تیار ہو کے خاوند کے مرد کے ساتھ خوش کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال۔ اور گھر کی بیوی تو جاؤ تو لڑتی ہے، آج نسوار نہیں ہے، آج آٹا نہیں ہے، آج بچوں کا کھانا نہیں ہے، آج دودھ نہیں ہے۔ اب وہ باہر سے تھکا ہوا آ رہا ہے، آگے اس نے فرش پکڑا دی، جاؤ بازار پہلے سودا لے کے آؤ۔
مجھے وسوسے آتے ہیں، نماز نہ چھوڑا کریں، نماز پڑھتے رہیں، وسوسے آنے دیں۔ اور یہ وسوسے آنے جو ہیں یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں وسوسے نہیں آتے؟ مسلمان کہتے ہیں ہمیں وسوسے آتے ہیں، وسوسے بھی گندے گندے آتے ہیں، کبھی عورتوں کا خیال آ جاتا ہے، کبھی نعوذ باللہ شرک کا خیال آ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے بھائی ایک بات بتاؤ، اگر ایک ڈاکو ایک گھر میں داخل ہو، ایک کمرے میں سونا چاندی ہے، ایک خالی ہے، وہ کس کمرے میں جائے گا؟ انہوں نے کہا جس میں سونا چاندی ہے۔ کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہے، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے اگر وسوسے آتے ہیں یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، آنے دیں ان کو، خود نہ لے آؤ۔ اس کا علاج یہی ہے کہ قرآن کی آخری دو جو صورتیں ہیں ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں وہ وساوس ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس کچھ غیر مسلم ملازم ہیں، عیسائی ہیں، کام کرتے ہیں، تو ان کو ہم کھجوریں اور زمزم کا پانی دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ اسی نیت سے دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ انسان اپنے غیر ضروری بال جو ہیں کم از کم 40 دن کے اندر اندر بدن کی صفائی اور بغلوں کی صفائی ضروری ہے۔ ویسے اس سے پہلے بھی کریں، جمعہ کے دن کر لیں، ہر ہفتے میں کر لیں۔ کعبۃ اللہ میں اگر ایک آدمی نے اعتکاف کی نیت کر لی تو اعتکاف کے دوران میں طواف کر سکتے ہیں، مسئلہ ہے مسجد سے باہر نہ جائے نا، طواف تو مسجد کے اندر ہے، طواف کیوں نہ کریں؟ اسی طرح اگر مسجد نبوی میں بیٹھا ہے تو صلاۃ و سلام کے لیے بھی جا سکتے ہیں، وہ مسجد کے اندر ہے۔ سورۃ کہف ساری جو ہے وہ عظیم نعمت ہے، اور خاص طور پہ سورۃ کہف کے پڑھنے سے اور حکم ہے حدیث میں کہ جمعہ کے دن پڑھا کرو، اور اس کے پڑھنے والا جو ہے ایک تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا، اور دوسرا انشاءاللہ اس کی قبر میں بھی نور ہوگا اور قیامت میں بھی نور ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جی جنازے کے بعد کی جو دعا ہے، ہمارے علاقے کے مولوی کہتے ہیں کہ فخلصوا لہ للمیت الدعاء، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جنازے کے بعد؟ وہ جنازے والی جو دعا ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ اخلاص سے دعا کرو، یا اس کے بعد یہ حکم اس کے لیے ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پہ اس کے ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرو۔ اگر جنازے کے بعد متصل دعا ہوتی تو حضور پاک فرماتے، صحابہ فرماتے، خلفائے راشدین فرماتے۔ کہتے تھے کہ میری پہلی بیوی زندہ ہے لیکن آپس میں سلوک اچھا نہیں ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے بندے، پہلی بیوی بھی کبھی اجازت دیتی ہے؟ 80 سال کی ہو جائے، پاؤں قبر میں ہوں، پھر بھی اجازت نہیں دے گی۔ تم نے کرنی ہے کر لو، پوچھتے کیا کر رہے ہو؟ کچھ علماء نے پگڑی کو غیر سنت قرار دیا ہے، پگڑی حضور کی سنت ہے، بیوقوف آدمی، ساری زندگی حضور نے پگڑی باندھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا نام نہ رکھو کہ جس کے ذکر کرنے سے غلط، ایک آدمی سے آپ نے پوچھا کہ نام کیا، ہونے کا حرب، آپ نے کہا اچھا جب تمہیں بلائیں حرب جنگ ادھر آؤ، تو ایسے نام نہ رکھا کہ جس کے بلانے کے اندر نفرت ہو، جس کے بلانے کے اندر جھگڑا پیدا ہو۔ اچھا نام رکھیں تاکہ جس کے بلانے کے اندر خیریت ہو، اچھائی معلوم ہو۔ میرے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے اگر ان کے ذمہ نمازیں ہیں تو حنفی مسلک میں فدیہ دے سکتے ہو، یعنی ہر نماز کے بدلے میں صدقۃ الفطر، گویا کہ 2 سیر گندم، تو اب 5 نمازیں ہوں گی، 1 وتر ہوگا 6، تو گویا کہ 12 سیر گندم روز کے حساب سے اگر اللہ نے دیا ہے دے دے، ورنہ بس دعا کریں۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھ کے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر رشتے عطا فرمائیں گے۔ عام طواف میں رمل نہیں ہوتا، رمل صرف عمرے کے طواف میں ہوتا ہے۔
حرم کے باہر جو سبیل ہے وہ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ امیر آدمی ہیں تو کیا ضرورت ہے سبیل کا کھانا کھائیں؟ آپ غریبوں کو کھانے دیں اور آپ خود اپنے پیسے سے کھائیں۔ میرے ماموں کی وفات ہوئی ہے تو میں ہر جمعے جنت المعلیٰ ان کی قبر پہ جاتا ہوں۔ حضور بھی ہفتے میں ایک دن سے سید الشہداء جبل احد پہ تشریف لے جاتے تھے۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے قرآن پڑھ کے ثواب بھیجے۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہو تو اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بھی بنائے۔ شوہر کی وفات کے بعد روزانہ ایک آدمی کو کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو راستے میں بھی اور مدینہ پاک میں کثرت سے درود شریف پڑھیں، وہاں پہنچ کے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے پھر حاضری دیں۔ تلاوت قرآن کے بعد جب سجدہ تلاوت آ جائے تو فوراً سجدہ کریں۔ اگر خدا نہ کرے نہ کر سکیں تو پھر بعد میں بھی کر سکیں۔ اگر پیشاب کے قطرے کپڑوں کو لگے لیکن خشک ہو پھر بھی کپڑا پلید ہے، جب تک دھوئیں گے نہیں۔ حضور نے فرمایا 2 آدمی قبروں پہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک ان میں وہ ہے کہ لا یستنزہ من البول، پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں کرتا تھا، بدن پہ لگ گئے، کپڑے پہ لگ گئے، دھویا نہ۔ تقلید کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو سن کے عمل کرے، اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے۔ میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، لوگوں سے کرتے نہیں، خاوند کے بارے میں پردہ پوچھ رہی ہے۔ بنو ابی جعفر، بنو ہاشم، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ بعد نے فرمایا کہ بنو عباس بھی ان میں سے ہیں کیونکہ وہ قرشی ہیں۔ کشمیر میں جہاد ہے، بالکل جہاد ہے، وہ تو کافروں کے ساتھ براہ راست جنگ ہے، مسلمانوں سے لڑنا حرام۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا، من کل ضیق مخرجا، ومن کل بلاء عافیا۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔